ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے اتنا نور سے بھرے ہوں گے جو کہیں کہ سارے کا سارا نور ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، جن کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے وہ کرسیاں بھی نور، خود بھی نور اور ان کی بیٹھک بھی نور۔ نبی دیکھ کر ان کو رش ہوگا، کہیں گے سبحان اللہ۔ دوسرا بہت زیادہ اچھا لگے، پھر دل چاہتا ہے میں بھی ایسے ہوتا ہوں۔ شہیدوں کو بڑا انعام ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے، شہیدوں کو دیکھ کر وہ بھی رش کریں گے ماشاءاللہ۔ یعرفهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اعزاز دے گا، بڑا اکرام شرف نصیب کرے گا۔ قالوا تخبرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے جو سارا نور ہوں گے اور ان کی بیٹھکیں بھی ساری نور ہوگی، نور کے اوپر نور۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، تو خبرنا، یہ ادب کا انداز ہے، حضور ہمیں بتاؤ وہ کون ہے، یہ تھوڑا حکم کا لہجہ ہے، اس کی جگہ پر آپ کیوں بات کریں، حضور آپ ہمیں بتائیں گے وہ کون ہے، یہ عاجزانہ انداز ہے تو سوال پوچھ رہے ہیں لیکن انداز مؤدبانہ ہے۔ جتنا آپ میں ادب ہوگا اتنا آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ ایک ادب پیدا کیا تو نور آیا، پھر دوسرا ادب، پھر دوسرا نور آیا۔ ہر ادب ایک نور ہے، ہر عاجزی ایک نور ہے۔ ایک بار صبر کیا نور ہے، پھر دوبارہ صبر کیا نور ہے۔ اللہ کا ذکر کیا نور ہے، پھر دوبارہ ذکر کیا، پھر دوسرا نور ہے۔ اللہ کا شکر کیا نور ہے، دوبارہ شکر کیا نور۔ ہر اچھا عمل اور اچھی صفت نور ہے۔ ان عملوں سے تو قیامت کے دن وہ اچھا بدلہ ملتا ہے۔ معلوم ہوا دنیا میں نورانی لوگ بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ۔ قالوا تخبرنا یا رسول اللہ من، حضور آپ ہمیں بتائیں گے وہ کون ہے، بولنے کا انداز۔ صحابہ جب بھی حضور سے بات کرتے تو ادب کے لہجے میں آہستہ، اکثر تو یہ کہتے پتا کا ابھی و یا رسول اللہ من، اور پر ابا قربان، امی قربان، یہ بات ہمیں بتا دیجئے۔ یہ لفظ عادت تھی صحابہ کی، ابا پر قربان، امی جان قربان، نبی سے ایسی محبت کر، نبی پر ابا بھی قربان ہو جائے، امی پر نبی کا حکم ہو، پھر ہم ابا ماں کو نہیں دیکھیں گے۔ ابا اجازت نہیں دیتا، امی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نے ایک دفعہ ایک صحابی کو حکم کیا کہ آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے جواب دیا حضور ابا اماں سے پوچھو، ابا اماں۔ حضور نے فرمایا اے صحابی، جب نبی کا حکم آئے پھر ابا اماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ابا اماں سے بڑھ کر جو ذات ہے اس کا حکم ہے۔ بات سنو، اگر اللہ کا حکم آئے، اس کے پیغمبر کا حکم آئے، تو اپنے آپ سے بھی پوچھ نہیں سکتا۔ ابا دور ہے، امی دور ہے، اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھو، بس حاضر تیار۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، یہ قرآن ہے، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رسول کا حکم آیا، اللہ رسول کا حکم آیا، یکون لہم الخیرۃ، اختیار تمہیں نہیں ابھی،
ابھی سوچو کیا کروں، سوچنا نہیں، نہ سوچنا نہ پوچھنا، قربان ہونا ہے۔ یہ قرآن نے سمجھا ہے، نبی کا حق، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، اللہم قربان۔ بخاری شریف کے ایک صفحہ میں 5 بار یہ لفظ آیا ہے، اللہم قربان، اللہم قربان۔ ایک صفحے میں فرق ہے، ایک صفحہ ہوتا ہے، ایک صفحہ میں 5 بار یہ لفظ آیا۔ جب بات کرتا فدا کا بھی ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے اور ہمیں انسان بنائے، نبی آئے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، نبی آئے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، نبی آئے اچھی صفتیں، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق سکھائے۔ اس نبی پر پوری دنیا قربان ہو، جان بھی قربان، جہان بھی قربان، بس حکم کی دیر۔ سبحان اللہ۔ تو خبرنا یا رسول اللہ مانو حضور کون ہے؟ آپ بتائیں گے، مہربانی کریں گے۔ سارا نور، نبی اس پر رش کریں، شہید دے کر رش کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بابا۔ ہمارے زمانے میں لوگ دنیا داروں پر رش کرتے ہیں، موٹر سائیکل لیں۔ میری موٹر سائیکل ایسی ہوتی ہے، موٹر سائیکل پر اگر کوئی گھر اچھا نہیں کرتا، میرا گھر ایسے ہوتا۔ آپ رش کریں اس آدمی پر جو نبی کے دین پر اپنی جان قربان کرے، شادی شریعت کے موافق کرے، نہ ڈھول لائے، نہ عورتیں آئیں، نہ رقاصی ہو، نہ تبل ہو، شادی شریعت کے موافق کرے، آپ رش کریں۔ ماشاء اللہ، اگر آپ نے سنت کے موافق شادی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت پر عمل کیا، کاش میں بھی ایسے ہو جاؤں، میں بھی ایسے ہو جاؤں۔ یہ ایک آدمی مسجد میں نماز جمعے پر سب سے پہلے آتا ہے، جب اس کو دیکھے ماشاء اللہ سبحان اللہ، جب بھی آتا ہوں سب سے پہلے مسجد میں ہے، میں بھی ایسے ہو جاؤں۔ تو آپ اچھے کام میں رش کریں، اچھے کام میں رش کریں، باقی ماری پر رش، گاڑی پر رش۔ تخبرنا یا رسول اللہ من ہو، اور حضور نے جواب دیا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ ہم قوم تحابوا بروح اللہ، وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ رسول کی وجہ سے، بروح اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ عالم ہیں، نیک وقار ہیں، اچھی صفات والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کی سنتوں کے پیروکار، مجھے پیارے ہیں، یہ پیارا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر تشریح کی مزید، اللہ غیر ارحام بین، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، وہ رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے، رشتہ داری ایک حق ہے، وہ بھی صحیح ہے، فرمایا یہ محبت رشتہ داری والی نا، رشتہ داری کی وجہ سے نا، وہ علیحدہ چیز ہے رشتہ داری، دو سکھ میں شریک ہونا، یہ اللہ رسول کی وجہ سے محبت ہے۔ اللہ غیر ارحام بینہم، غیر مانا ہمارا رشتہ داری کی وجہ سے نا، اللہ رسول کی وجہ سے۔ ایک اور بات بھی کہہ رہے ولا انوالیت، یہ کبھی ہے اسے کہ روٹی بیچتا ہے، حلوہ بیچتا ہے، بکری ذبح کرتا ہے تو گوشت بیچتا ہے، کبھی پیسے دیتا ہے، نہ پیسے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، نہ پیسے دینے کی وجہ سے محبت نہ ہو، نہ رشتہ داری نہ مالداری، صرف اللہ عز و جل دین اسلام کی وجہ سے محبت اور پیار کرنا۔ پھر قیامت کے دن سارا نور ہوگا اور نورانی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، کیسے سمجھایا صاف طریقے سے، روشن۔ فرمایا یاری ایسی جو صرف اللہ کی وجہ سے ہو، یہ یاری سبحان اللہ۔ ابھی ہم اللہ والوں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ایک عالم ہے، تقویٰ والا ہے، دین اسلام کا خدمت گزار ہے، ہم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟
اس کی بیعت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ فقیر شکر کر کے اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی، یہ نعمت عطا کی، شکر کر، شکر۔ ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے۔ اب وہ فقیر قادر بخش ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے بھائی ہیں گل حسن کافی وقت سے آتے تھے، یہ بیچارے غائبانہ محبت کرتے تھے، غائبانہ۔ جب ان کی وہ سالانہ گندم کی فصل ہوتی تو اپنی گندم کا عشر ہے یا جو بھی حصہ خان کا رحیم آباد جامع سٹی کے مدرسہ میں بھیج دیتے۔ خود اتنا زیادہ نہیں آتے تھے لیکن محبت اس کی غائبانہ تھی تو وہ اپنا حصہ لنگر کا بھیجتے تھے۔ یہ چونکہ خدمت کی بڑی دولت ہے، میں اس کا رشتہ دار نہیں، میں اس کے پاس پیسے میں سے نہیں بھیجتا، اور رشتہ داری مالداری نہ، اللہ کی وجہ سے، وہ مدرسہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو چاہا، ان کو ہمارا یار بنایا۔ ابھی ہر جمعے پر میں سے دیکھوں، ہر جمعے پر نماز پڑھاتے ہیں، جمعے کے بعد پھر تھوڑی دیر ملتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں یہ ان کی محبت، یہ ان کا آنا اللہ رسول کی وجہ سے۔ فقیر شکر کر کے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عنایت کی۔ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے نیک بندوں سے محبت نصیب کی۔ دنیا داروں کے پاس کوئی جاتا ہے، کوئی زمینداروں کے پاس جاتا ہے، کوئی امیروں کے پاس جاتا ہے، دنیا کا کام ہے تو ٹھیک ہے، منع تو نہیں، لیکن یہ انعام تو نہیں ملے گا۔ یہ جو آخرت والا اکرام ہے، یہ اکرام ان لوگوں کے لیے ہے۔ کاروبار ہے وہ اپنی جگہ پر، نہ ثواب نہ گناہ، کچھ بھی نہیں، وہ بس زمانہ چلتا ہے، لیکن قیامت کے دن سارا نور بن جائے اور کہیں کرسی بھی نور، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ والوں سے خدا سے درگاہ کے تقریباً سفر کی جو درگاہ کے مہاجر ہیں، مختلف قوموں کے ہیں، ہجرت کر کے اللہ رسول کی وجہ سے اس دربار کے باشندہ بن گئے، اس خانقاہ کے مقیم ہو گئے اللہ رسول کی وجہ سے۔ فقیر شکر کر، استقامت کر، انشاءاللہ قیامت کے دن محبوب کے فرمان کے موافق اللہ تعالیٰ ضرور انعام عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ۔ قیامت کے دن لوگ ڈریں گے، پریشان میں کیا ہوگا، کوئی غمگین ہوگا، کوئی ڈرتا ہوگا۔ نبی نے فرمایا یہ لوگ نہ خوف کریں گے نہ دم کریں گے۔ ہاں سے یہ نور سے بھرے ہوئے، نورانی کرسی پر بیٹھے ہوئے نبی شہید ان پر رشک کریں، خوش ہو جائیں، تو ان کو کس چیز کا خوف اور کس چیز کا غم؟ حضور نے واضح کر دیا، لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور نے قرآن میں جو کہا، پہلے حضور نے صحابہ کو سمجھایا، پھر کہا قرآن نے بھی ایسے کہا، خبردار بے شک اللہ کے دوست ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ دکھ کریں گے۔ دیکھ خدا نے خوف کی بھی نفی کر دی، دکھ کی بھی نفی کر دی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خدا سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کیا کریں، بے خوف بے حزن ہوں گے۔ یہ اللہ والوں سے پیار کی عجیب حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے اور مشکاہ شریف باب الحب فی اللہ و من اللہ میں منقولاً موجود ہے۔ فقیروں کے لیے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہترین دلیل ہے۔ تیرے پاس علم ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، خبر ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرے، استقامت کرے، دوسروں کو تعلیم دیا کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دوستوں سے محبت نصیب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق